بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک عدم اعتماد ظاہر ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے، اور اس سے پہلے بڑا مارکا یہ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے، یہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں اتنا زیادہ پولیٹیکل ٹیمپریچر ہم نے نہیں دیکھا، تو یہ ہسٹوریکل مومنٹ سے چاہے اس کا کوئی بھی نتیجہ ہو، اس لیے خصوصی نشریات کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ خصوصی نشریات تو بنتی ہے کیونکہ بہت بڑا پاور شو ہے۔ obviously اپنی سیاسی بقا کی جنگ پاکستان تحریک انصاف لڑ رہی ہے، اپوزیشن مزید پریشر بڑھاتی جا رہی ہے اس پوری صورتحال سے، وہ کس طرح سے فائدہ اور کنسیشنز اٹھا سکتے ہیں۔ ان کا بھی ایک لانگ مارچ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے لاہور سے، اس نے اختتام اسلام آباد پہ جا کے ہونا ہے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں، ویسے تو یہ ہمارے اپنے ہی سارے کاشف عباسی صاحب، صابر شاکر صاحب اور ارشد شریف صاحب، خود ہی بیٹھ کے ہم خود ہی آپس میں محفل جو ہے یہاں پہ جمع لیتے ہیں۔ اچھا بہت جلد الیکشن کی طرف تو جا رہے ہیں، کتنا جلد جا رہا ہے یہ نہیں پتا۔ 1.5 سال میں 1.5 سال بعد شیڈیول ہے نا، 1.5 سال بعد شیڈیول ہے یا 6 مہینے بعد ہے، وہ سوال رہے گا۔ لیکن آپ تینوں تو خان صاحب سے بھی مل کے آئے نا، آپ پہلے سے مل لیا تھا، آپ بھی کل مل کے آئے، آپ بھی کل مل کے آئے ہیں، میں بھی وہاں پہ موجود تھی۔ کل خان صاحب سے بار بار پوچھا ارلی الیکشن کے بارے میں تو انہوں نے خارج امکان قرار نہیں دیا اس بار، واز ویری اوپن مائنڈیڈ اباؤٹ اٹ۔ مجھے تو ایٹ لیسٹ یہ لگا کہ سوچ رہے ہیں وہ اس سینیریو کے بارے میں جو تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کی صورت کے بعد آئے گا۔ دیکھیں کچھ تو ڈیٹیلز ظاہر آف دا ریکارڈ بریفنگ تھی، اس وجہ سے اس کی ڈیٹیلز میں تو نہیں جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ کچھ 4-6 مہینے کے ٹائم کے اوپر شاید حکومت سارا کچھ باہر آ ہی چکا ہے۔ ہاں سر، وہ جنہوں نے کیا ان کو مبارک ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کو آپ اخلاقیات کی بات کریں اور خود جب آپ کے اوپر اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ یہ رپورٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو رپورٹ کریں، تھوڑا سا انفیئر بات ہوتی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کو 6 مہینے کا شاید وہ چاہتے ہیں کہ 4-6 مہینے کا ٹائم ہو۔ یہ نیگوسیشنز بھی ہم جانتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں جو چل رہی ہیں، اس کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ارلی الیکشنز پہ کہیں معاملہ طے ہو جائے۔ اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ آپ یو رائٹ، الیکشنز مینٹلی وہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار، اپنی جماعت اپوزیشن کو میں بھی کرنا۔ اصل مسئلہ اپوزیشن کا، حکومت کو تو آپ کہیں گے ٹائم پورا کرو، ٹائم پورا کر لیں گے۔ آپ ان سے اگر ان کو ابھی لگ رہا ہے کہ اگر وہ سروائیو کر گئے، وہی ارینجمنٹ ہو جاتی ہے، تو شاید 6 مہینے پہ مان جائیں، 8 مہینے پہ مان جائیں۔ اصل رولا یہ کہاں سے رہا ہے ارلی الیکشنز کا؟ یاری عمران خان صاحب سے نہیں پوچھا، پر پی ایم صاحب نے کہا مجھے کسی نے نہیں کہا الیکشن ارلی الیکشن کا، یہ تو کے علم میں نہیں تھا، ان کو نہیں تھا، انہوں نے کہا مجھے نہیں کسی نے کہا یہ پروپوزل ہے۔ نہیں، اپوزیشن ان کو خان صاحب کو گھر بھیجنے میں تو لی ہوئی نا، وہ تو الیکشن کی تو بات کر ہی نہیں رہی، اس پہ تو خود کہیں اور سے آ رہا ہوگا، پتہ نہیں کہاں۔ یا شیخ رشید صاحب نے کہا میں نے مشورہ دیا، ہاں وہ انہوں نے ارلی الیکشنز کا گورنر رول کا نہیں دیا تھا، انہوں نے وہ بھی دیا تھا، گورنر رول کا بھی دیا، ایمرجنسی کا بھی دیا۔ اور اتحادی جو -1 کی بار بار بات کر رہے تھے خان صاحب، کسی اور کو جماعت میں سے آپ آگے آنے دیں، یہ تو ایم کیو ایم اور کاف لیگ نے باقاعدہ یہ بات کی تھی، انہوں نے مشورہ دیا تھا یہ بات۔ یہ کہاں سے تجویز آ رہی ہے؟ اگر وہ اس کے لیے تو پھر بل ید والا چلے گا، بل ید کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، بائی فورس۔ ایک ہی کر کے اگر چلیں، جب جلسوں کا موسم ہے نا، بڑا معصومانہ سوال سے آغاز کرنے سے پہلے آپ سے، اس وقت اپوزیشن بھی جلسے کر رہی ہے، کل عمران خان صاحب جلسہ کر رہے ہیں، ان کا دعویٰ ہے ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، تو ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ بھائی نمبر پورے ہیں تو آئیں پارلیمان میں اڑا کے رکھ دیں گورنمنٹ کو۔ گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہے تو گورنمنٹ بھی سکون کرے اور اپوزیشن منہ کی کھائے۔ سوال بڑا سادہ ہے، جلسے کے ذریعے کون کس کو کیا بتانا چاہ رہا ہے، مقصد کیوں ہو رہا ہے جلسے؟ کہ جلسے، بلکہ آج بھی میرا خیال ایک مریم نواز کی ریلی چل رہی تھی، وہ آپ نے دیکھا کہ گلی محلے میں کوئی بچے جب کرکٹ کھیلتے ہیں اور ٹریفک جیم ہو جائے تو اتنی گاڑیاں تو آپ کو ویسے ہی نظر آ جاتی ہیں۔ تو انتہائی مایوس کن سٹارٹ تھا آج مریم نواز کا، جو مہنگائی مکاؤ مارچ تھا، جو ویژولز کم از کم میں نے دیکھے، اگر آپ کے پاس کوئی بہتر ویژولز ہیں، کوئی بہتر ویژول تو دکھائے جائیں بھائی، ارشد شریف صاحب نے کانٹریڈکٹ کریں کہ جناب نہیں یہ تو بہت بڑا، یہ دیکھیں یہ ٹرک کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور پھر آپ ویژول دیکھیں تو ٹرک آگے جا رہا ہو، اتنی گاڑیاں تو ویسے بلاک ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں جلسے؟ میں اس کی طرف آتا ہوں۔ پھر پارا چنار میں بلاول بھٹو صاحب تھے، وہاں بھی آپ نے کراؤڈ دیکھا کہ تھا، تھوڑا بہت کراؤڈ تھا، لیکن جو پھر کمالیہ میں ویژولز آپ نے دیکھے ہیں، چارج کراؤڈ اور جتنے نمبرز میں زیادہ، تو پبلک سپورٹ کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کدھر کیا۔ اور عمران خان صاحب نے آج جب اپنی تقریر شروع کی تو انہوں نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا تمام اپوزیشن لیڈرز کا کہ یار ہمارے تو سپورٹرز وغیرہ سوئے ہوئے تھے تو آپ نے دوبارہ جگا دیا۔ میرے خیال جو پبلک سپورٹ ریلی کی گئی ہے اس وقت، وہ یہ دکھانے کے لیے اپنے اراکین کو یا جو لوگ منحرف ہونے کا سوچ رہے تھے کہ جناب پی ٹی آئی ابھی بھی میٹر کرتی ہے، پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس موجود ہے، اور جتنے بھی ایشوز تھے اور دونوں سائڈ سے شو پاور ہے، یہ منحرف اراکین کا موڈ بنانے کے لیے نہیں، اس سے زیادہ جو سرپرائز کی پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی کل سرپرائز ملے گا، ایک سرپرائز تو یقینا ہو سکتا ہے ویسے وہ سرپرائز جو ٹرمپ کارڈ کہہ رہے ہیں، ایک تو جو نمبر آف پیپل، جو جتنے لوگ وہاں پہ آئیں گے،
جو عوامی سپورٹ ہے ایک تو وہ اس کا اظہار کریں گے اور دیٹ ول بی اے سرپرائز فار مینی جو کہہ رہے تھے کہ جناب جلسے میں کوئی سرپرائز دینا ہے، جلسے میں بھی سرپرائز ہے آپ کے لیے. اس میں آپ کو ہو سکتا ہے اتحادیوں کے چند نمائندے جو ہیں شاید آپ کو اسٹیج پہ نظر آئیں. اتحادی بھی اسی لیے فیصلہ نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ذرا جلسہ ہو جائے ہم بھی دیکھ لیں کیا موڈ ہے، کیونکہ ان کے ریپرزینٹیٹو شاید آپ کو اسٹیج پہ نظر آ جائیں. لیکن اس سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے، جو ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے، جتنے نمبر لوگوں کے آئیں گے وہ والی جو سپورٹ عمران خان شو کرنے جا رہے ہیں، وہ میرا خیال میسیج ہے تمام اپوزیشن پارٹیز کے لیے کہ جناب یہ دیکھیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ پبلک سپورٹ ختم ہوگی اور یہ پبلک سپورٹ موجود ہے. ہیویلی ریلائی کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب اپنی پاپولیرٹی کے اوپر. جب بھی ان سے ملاقات ہوئی تو اس سے اندازہ ہمیں ان کی باتوں سے یہ ہوا ہے. اتحادی جو ہیں ابھی تک اپنا ذہن کیوں نہیں بنا پا رہے؟ کیونکہ ملتے ہیں، وہ لگتا ہے بس آلموسٹ آج نہیں کل تو کوئی نہ کوئی وہ فیصلے پہ پہنچ جائیں گے، اناؤنسمنٹ کر دیں گے، پھر وہ وڈرا ہو جاتا ہے فیصلہ. نمبر 1 یہ کہ کل جو سرپرائز ہے میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن کا چیلنج کریں گے. اچھا کہ میں الیکشن کے لیے تیار ہوں، آئیں میرے ساتھ مقابلہ کریں. یعنی وہ کسی ارلی الیکشن، جی ارلی الیکشن کا کل مثلا 4 مہینے میں الیکشن کرا لیتے ہیں. ہاں وہ کہیں گے آئیں بیٹھیں جی الیکشن کرواتے ہیں قبل از وقت انتخاب. نون لیگ تو یہی چاہتی ہے، میں تیار ہوں. تو نون لیگ تو یہی چاہتی ہے. عمران خان کیوں کھیلے گا اپوزیشن کے پیچھے؟ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی، پہلو میں بیٹھے ہیں. پیپلز پارٹی نہیں یہ تو چاہتی. اپوزیشن کا مطالبہ جماعت ہے. میں بھی ایگری کرتا ہوں، مجھے نہیں لگتا حکومت الیکشن چاہتی ہے. کیوں جائیں گے عمران خان صاحب ارلی الیکشن پہ؟ اور یہ ہو گیا تو اپوزیشن اس کو اپنی فتح سے تعبیر نہیں کرے گی کہ لو جی اب تو شہریت میں اعتماد ارریلیونٹ ہے، ہار بھی گئے تو الیکشن لگا ہوا ہے 4 مہینے پارٹی بعد. نہیں چاہتی جلدی الیکشن ہو. بائی دا وے وہ چاہتے ہیں اسمبلیوں کی مدت مکمل. چلے صابر صاحب کی بات جو ہے اس کو ہم ڈیسائفر کرتے ہیں نا. آپ کو کیوں لگتا ہے جی؟ آپ کر لیں نا. نہیں آپ کو کیوں لگتا ہے یہ؟ اسی طرح کریں گے جو صابر صاحب کہہ رہے ہیں کھلنا آہستہ آہستہ. شروع میں بھی جمہوریت ہے وہاں تو چودھری غلام حسین صاحب کو بولنے نہیں دیتے. نواز مریم صفدر اینڈ نواز شریف صاحب الیکشن نہیں چاہتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں ان کا جو پلان ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے عمران خان صاحب کو فارغ کریں، اس کے بعد بہت ہی شارٹ ٹرم کے لیے گورنمنٹ آئے اور اسی شارٹ ٹرم میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو اور ان پہ جو دھبا لگا ہوا ہے وہ ختم ہو، الیکشن لڑنے کی ان کو اجازت مل جائے تو فوری الیکشن ہو جائیں اور پارٹی کی قیادت واپس نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے پاس چلی جائے. وہ یہ چاہتے ہیں. فوری الیکشن وہ نہیں چاہتے. خیالی پلاؤ نہیں ہے. نہیں سر خیالی پلاؤ نہیں ہے. اچھا آپ نے حقیقت کے قریب ہے. نہیں لیکن وہ اکیلے کیسے اچیو کر لیں گے؟ کو اپنے خیالی پلاؤ نہیں سر میں نے سر یہ برا لگا تو میں معافی سر چاہتا یہ ہوں. گستاخی میں نہیں کر سکتی. ہی کین گیٹ اوے آپ کی بات کو نہیں ان کے خیال کو میں نے پلاؤ سے تشبیہ میں دی. کوئی شک نہیں میری اتنی جرأت کہ نا آپ کی بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہتر انفارمیشن ہوگی لیکن یعنی میں آپ کی بات نہیں بدل سکتا، آپ کی بات میں پہلو تو بدل سکتا ہوں. نہیں پہلو نہیں دیکھے جو صابر صاحب کہہ رہے ہیں نا ان کے حوالے سے وہ if wishes were horses beggars would be rising. میں ماردہ دلی تک جاواں جو روکن والا کوئی نہ ہے. ٹھیک ہے. اس وقت الیکشن جو سوٹ کرتا ہے وہ عمران خان صاحب کو سوٹ کر رہا ہے. انہوں نے اپنی پاپولیرٹی دیکھ لی ہے، مہنگائی شنگائی ساری ختم ہو گئی ہے اور جب منسٹرز خود کہہ رہے ہیں ارلی الیکشن کا، اب تو صرف ٹائم کا مسئلہ بنا ہوا ہے. پریشر میں تھے نا، پریشر میں خل کافی سارا جو ہے ریلیز ہو گیا. کافی سارے وال جو تھے جو بند ہوا تھا وہ پریشر ریلیز ہو گیا. صرف ٹائم کا ایشو. کیا ہوا ہے کہ پریشر 6 اور 8 مہینے سپورٹ 6 اور 8 مہینے ان بٹوین چل رہا ہے. سوری بولیے 6 اور 8 مہینے پہلے تو فیصلہ کر لیں فوری الیکشن سے ڈیفینیشن کیا 6 مہینے سال یا اپنے ٹائم یا فوری ود ان 6 منتھ ہی. اور کیا اس سال کے آخر میں نا، اگلے سال کے سال آخر میں الیکشن ہی ہے نا. سپٹمبر ستمبر میں. سر مجھے لگتا ہے دیکھیں مجھے یہ بتائیں انفارمیشن کی میرا خیال ہے طریقے انصاف چاہے گی کہ ان کا وقت پورا ہو اور ان کے بہت سے پروجیکٹس ایسے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹائم ملے ان کو کمپلیٹ کرنے کا. اپوزیشن میں بہت بڑی ڈویژن ہے. مسلم لیگ نون میں مریم نواز اور ایک چھوٹی سی بات، عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کسی میٹنگ میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ پروجیکٹس ڈیولپمنٹس کے ہیں ان کو ذرا ان کی شکل بن جائے گی 6-8 مہینوں میں، تو اس کے بعد میں ریڈی ہوں الیکشن کروانے کے لیے. اگر آپ نے جلدی بھی کرانے ہیں. جی ہاں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ 6 بات کرائیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر جلدی کرانا چاہتے ہیں تو مجھے 6-8 مہینے کا مسئلہ. لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ اگلے سال کے شروع کی بات ہوگی نا، کیونکہ وہ ستمبر والی بات. اچھا بہت سارے ماریا جو پلانز بنتے ہیں نا، جب بند کمروں میں بیٹھ کے آپ اپوزیشن والے سارے بیٹھتے ہیں، خیالی پلاؤ جب بیٹھ کے بنانا شروع کرتے ہیں، پھر وہ پرپوزل جاتا ہے جی یہ اس طرح کی حکومت بنے گی، یہ صدر ہوگا، یہ وزیر اعظم ہوگا، یہ ہمارا فارن منسٹر ہوگا، تو اس میں یہ بھی آتی ہے کہ اچھا جی 6 مہینے میں ہم الیکشن کروا لیں گے اور پھر بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں کہ جناب
چلیں اس سارے مسئلے کو حل کرنا ہے, کرائسس کو ڈیفیوز کرنا ہے, اس میں ملک کے لیے اور ہمیشہ وہ ملکی مفاد کا جب ایک منجن بیچا جاتا ہے, چورن بیچا جاتا ہے. بڑا سنا سر کیا ملکی مفاد بہتر ہے نہ سنیں. اس پہ ڈبیٹ میں ہم جا سکتے ہیں, فردر اس میں ڈبیٹ میں ہم جا سکتے ہیں. وہاں پہ جتنے سارے یہ فیصلے ہوتے ہیں نا, جب آپ پبلک سپورٹ اتنی زیادہ آتی ہے, ہر طرف سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے یار یہ کیا ہو گیا, یہ تو ہم نے کیٹر فار نہیں کیا تھا. تو جب عمران خان ڈیسائیڈڈ ٹو گو بیک ٹو دا پبلک, کہ عوام میں جا کے انہوں نے یہ ساری چیزیں شو کی ہیں, بہت سارا پریشر جو عمران خان پہ تھا وہ ڈائیورٹ ہو گیا ہے باقاعدہ طور پہ ٹورڈز اپوزیشن. اسی لیے وہ مارچ بھی کرنا پڑ رہا ہے نا. کاشف کس کو الیکشن سوٹ کر رہا ہے اس وقت, لیٹس پارٹی وائز ڈیپارٹمنٹ. میاں نواز شریف اینڈ مریم نواز کو سوٹ کرتا ہے, ان کو ارلی الیکشن سوٹ کرتا ہے. ایک عمران خان صاحب, لیکن یہ آج سے آپ کہیں کہ مہینہ پہلے تک تو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ عمران خان ان پاپولر ہے, اپنی پیک پہ ان کی جو ان پاپولیرٹی اپنی پیک پہ ہے. یہ جو ابھی حالات جلسوں سے ہوئے ہیں تو یا شاید تھوڑا سا آپ سارے سوچ رہے ہیں کہ وہ از ناٹ ایز ان پاپولر ایز دے تھاٹ, اور پرابلی شاید اپنے حلقوں میں بہت پاپولر بھی ہوں گے اپنے حلقوں میں, لیکن اس لیے کہ یہ نظام جائے گا, کوئی ارینجمنٹ ہوگا, ان کی واپسی کا راستہ بنے گا, کورٹ سے فیصلے حق میں آئیں گے, ان کے نام کلیئر ہوں گے, سو اس طرف جاتے ہیں. پیپلز پارٹی اور پہلے نون کی دوسری لیڈرشپ بھی آ جائے. شہباز شریف صاحب کو کیا سوٹ کرتے ہیں؟ شہباز صاحب اپنا مائنڈ زیادہ بتاتے نہیں ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے تو لمبے عرصے کے لیے. یہ بات پرویز الہی صاحب ان کو یا زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ جب یہ حکومت گرانے کی کا فیصلہ ہوا کہ نو کانفیڈنس آئے گی, انہوں نے کہا زندگی تو ایک بار وزیر اعظم بنو گے, کہ آپ نے ایک دفعہ وزیر اعظم بننا ہے تو لمبے عرصے کے لیے تو بنے کم از کم. سو یہ ان کو یہ ضرور کہا گیا, اور مجھے لگتا ہے کہ شہباز صاحب کو بھی اگر وہ وزیر اعظم بنے, پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ پارٹی یہ سوچتی ہے, جو تمام اکنامک وزٹس ہیں, کہ اگر ان حالات میں الیکشن دینا ہوا اور 6 مہینے ہم چل گئے تو ہم جہاں کھڑے ہیں وہ عمران خان اور ہم برابر کھڑے ہوں گے, کیونکہ پیٹرول آپ نے سنا ہوگا شہباز شریف صاحب کا ایک انٹرویو, اب وہ سارے کہہ رہے ہیں جی ہر چیز انٹرنیشنل پرائس ہے, یعنی وہ جو انٹرنیشنلی ڈیمانڈز ہوں گی کہ آپ اور آئی ایم ایف اس کے اندر شامل کر لیں, کہ ڈیمانڈ ہوگی. ساری بات کریں یہیں سے شروع کریں. شیخ رشید صاحب ویٹ کر رہے ہیں ٹیلی فون پر, وزیر داخلہ. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. وزیر داخلہ ہیں آپ, کیا کتنے بندے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کل کے جلسے میں؟ دیکھیں, ہم تو عمران خان کے جلسے میں بھی عوام کا سمندر دیکھ رہے ہیں اور اپوزیشن کے جلسے میں بھی لوگ ہوں گے, کیونکہ اب تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہمارے جلسے میں عوام کا سمندر ہوگا اور ان کے جلسے میں لوگ نہیں ہوں گے, دونوں کا الگ الگ جلسہ ہے. کیمرہ آپ کا دکھا دے کدھر عوام کا سمندر ہے اور کدھر ہے. سو ذرا اس کو بریک ڈاؤن کریں شیخ صاحب, کہ آپ کے جلسے میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کس طرف سے ان کی نمائندگی ہوگی, اور جو نون لیگ اور جو پی ڈی ایم کا جلسہ آ رہا ہے اس میں زیادہ لوگ کیا پنجاب سے طرف سے آ رہے ہیں یا کے پی سے آ رہے ہیں؟ یہ چونکہ آپ کے پاس سارے نمبرز ہیں, یہ کیا ڈسٹریبیوشن ہے اس میں؟ دیکھیں, ابھی تو آج جلسہ ہے جے یو آئی کا, نون نے تو آنا ہے 28 تاریخ کی رات کو اسلام آباد میں داخل ہونا ہے. ابھی تک انہوں نے درخواست نہیں دی کہ انہوں نے کہاں جلسہ کرنا ہے. ہمیں فضل الرحمان صاحب کے گروپ نے یہ درخواست دی ہے جو آج رات کی ہے, کہ آج رات کے 12 بجے تک ان کو جلسے کی اجازت ہے, اور ان کو ہم نے وہ جگہ الاٹ کی ہے اور ان کو جلسے کی اجازت دی ہے. نون لیگ نے 28 کے جلسے کی ابھی تک ہمیں کوئی درخواست نہیں دی, اور جے یو آئی کے زیادہ تر لوگ, یعنی جے یو کے زیادہ تر لوگ, فضل الرحمان گروپ کے زیادہ تر کے پی کے سے اور بلوچستان سے آ رہے ہیں. یہ سرپرائز آپ کو اطلاع ہے, آپ بے شک نہ بتائیں کہ وہ کیا سرپرائز ہے, لیکن یہ اطلاع ہے کہ کل کوئی سرپرائز دینے جا رہے ہیں خان صاحب, جس کی وہ بار بار بات کر چکے ہیں, وہ کل ہی ہے؟ مجھے نہیں پتا, خان صاحب کی سیاسی میٹنگ روز ہوتی ہے, میں اس میں شامل ہوتا ہوں, میرے سامنے تو کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہوئی. سر کوئی گیس بھی ہوتا ہے, گیس ورک ایز اے پولیٹیشین بھی ذرا وہ بتا دیں. دیکھیں, گیس پیپر اب نہیں چلتے, اب ایکوریٹ خبر دینی ہوتی ہے. وہ بچپن تھا جب گیس پیپروں کی تیاری سے انسان میں پاس ہوتے. لیکن آپ لوگ کل یعنی دوپہر میں جس وقت بھی جلسہ کر رہے ہیں اور رات میں ختم کر رہے ہیں نا, چونکہ پہلے جو بیانات آئے تھے کہ جناب وہ بیٹھے ہیں, ہم شام کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی شام کو 7-8 بجے جلسہ ختم کر دے گی, اور جلسہ شروع ہوگا 5:30 بجے. پرائم منسٹر صاحب خطاب کریں گے. یہ صابر شاکر صاحب کی طرف سے ہے سوال, یہ قبل از وقت انتخابات کی آپ کی طرف سے بات آئی ہے, یعنی کیا اس کو ہم یہ سمجھیں کہ ایک طریقے سے کیا یہ اندیا دیا ہے یا یہ آفر ہے اپوزیشن کے لیے کہ بھائی ہو سکتا ہے قبل از وقت الیکشن بھی؟ دیکھیں, میں نے آج بھی عمران خان صاحب کو کہا کہ ایک اچھا بجٹ دینے کے بعد اس وقت وہ مقبولیت کی معراج پہ ہے, ہمیں انتخاب کی طرف چلے جانا چاہیے. وہ میری بات مانے نہ مانے وہ ان کا فیصلہ ہے. اور آپ نے مشورہ کیوں دیا ہے, وجہ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟
آپ کے خیال جی میں؟ سر، آپ کے خیال میں اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر بجٹ کے فوراً بعد الیکشن میں جو چلے جاتے ہیں؟ صورتحال ہمارے حلقوں میں آج سے پہلے تھی، عمران خان کی صورتحال آج الیکشن کی بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح دنیا میں گندم کے پرائسز جا رہے ہیں، جس طرح آئل کے پرائسز جا رہے ہیں، جو یوکرین اور رشیا میں ہو رہا ہے اور جو ویسٹرن ورلڈ میں ہو رہا ہے، اس کے اثرات جو ہیں ظاہر پاکستان میں بھی آنے ہیں. اس وقت قوم جو ہے وہ بہت جذبات کی حد تک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تو اگر ایک بہت اچھا بجٹ دیں جس میں غریب کا فائدہ سوچیں، اچھی تنخواہیں دیں سرکاری ملازمین کو، اور الیکشن میں چلے جائیں، تو 4 سال تو ہم نے یہ لگا ہی لی ہیں. ٹھیک ہے. اگر 5-6 مہینے بعد ایک الیکشن بجٹ دینے کے بعد ہو جائے تو شاید اگلا دور بھی ہمارا بہتر ہو جائے. شیخ صاحب، یہ جو اچھے بجٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے وہ کافی ریلیف تو دیا ہے، لیکن یہ ریلیف کتنے عرصے تک دے سکتی ہے اور حکومت؟ کیونکہ یہ تو پھر خسارہ اور دباؤ اکانومی پہ بڑھے گا. تو آپ ایکسپیکٹ کیسے کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر بجٹ آئے گا؟ کوئی آپ کے پاس اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، کوئی اور آپ کے پاس کہیں سے خبریں؟ دیکھیں، میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن شیخ ضرور ہوں. اور شیخ جو سمجھتے ہیں وہ اکانومسٹ برکلے، ہارورڈ اور ایسیکس اور سیسیکس سے پڑھے ہوئے لوگوں سے زیادہ سمجھتے ہیں. یہ بڑے بڑے اکانومسٹ نے غریب آدمی کو کچھ نہیں دیا، الٹیمیٹلی یہ بڑے لوگوں کو ہی دیتے ہیں. سو غریب کو دیں. ہم یہ دیکھیں نا، یہ شوگر مافیا ہر دور اور ہر حکومت میں ہوتا ہے، یہ گھی مافیا ہر دور اور ہر حکومت میں ہوتا ہے. شیخ صاحب یہ ارلی الیکشن کی جو بات ہے، یہ اپوزیشن کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ کوئی ڈسکس ہو رہی ہے؟ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو کون نہیں چاہتا کہ ایک اگر وقت حاضر کی مقبول حکومت جو ارلی الیکشن کی طرف جائے تو لوگوں کو تو خوشی ہونی چاہیے. اگر میری بات مانی نہیں گئی، لیکن یہ بات میں نے کی ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. رائٹ. شیخ رشید صاحب، آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. جو ارلی الیکشنز کا چورن بیچا جا رہا ہے بند کمروں میں، جناب اپوزیشن کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی، حکومت کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی، کیا یہ وہ ٹریپ نہیں ہے جس کے تحت جو پچھلے 3 سال میں اسٹے آرڈرز پہ سارے کیسز رکے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی، نون لیگ کے، مریم نواز کے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ لا کے یہ سارے کیسز بند کر کے رول بیک کر دیے جائیں، اور جس طرح ماضی میں جنرل مشرف کے دور میں این آر او ہوا تھا، یہ اس این آر او کا پہلا سٹیپ ہے؟ عمران خان این آر او کو دینا غداری سمجھتا ہے، اور اگر این آر او دے دیا جائے تو آج ساری عدم اعتماد ختم ہو جائے. اصل میں ان کی ڈیمانڈ این آر او ہے، اور عمران خان کسی قیمت پر نہیں دے گا، چاہے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے. اس مسئلے پہ وہ کسی صورت میں کوئی اس میں نہ لچک ہے نہ سمجھوتے کی گنجائش ہے، اور وہ لڑے گا آخری بال تک، چاہے حکمرانی ہو یا نہ ہو. وہ کسی چور، لٹیرے، ڈاکو، کرپٹ، منی لانڈرر، ڈس آنسٹ، سلگش کو این آر او وہ نہیں دے گا. تو شیخ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غیر لچکدار رویہ اس وقت بہتر سوٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کو؟ گورنمنٹ جاتی ہے تو جائے اور کوئی فلیکسیبلٹی شو نہیں کرنی. میری ذات سے پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 10 مہینوں بعد بھی گئے ہیں. ساری پاکستان کی تاریخ میں، ساری سیاسی تاریخ میں کسی نے 5 سال پورے نہیں کیے. عمران خان کا جو یہ سٹینڈ ہے خودداری کا اور انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کا اور این آر او نہ دینے کا اور چوروں کو آئینی شکنجے میں لانے کا، یہ مقبولیت عمران خان کو آنے والے مستقبل میں فائدہ دے گی، نقصان بھی دے گی. شیخ رشید کو 100% یقین ہے تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کا؟ دیکھیں، یہ تو سوال مجھ سے آپ وہ کر رہے ہیں کہ جیسے میں عمر میں بھی آپ سے بڑا ہوں اور تجربے میں بھی بڑا ہوں. آپ تو پریڈکشن دینے والے نا، قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، یہ میری ہوگا. بات سنیں. آپ تاریخیں دیتے ہیں. سر یہ بھی بتاتے ہیں سیمی فائنل میں جا رہے ہیں، معاملہ فائنل میں ہے. سر آپ تو، میں نے اس وقت کہتا تھا بے نظیر کے وقت کہ اب سیمی فائنل جا رہا ہے، فائنل جا رہا ہے. میں آج یہ بات کہتا ہوں کہ اپوزیشن کی بے وقوفی نے عمران خان کو مقبولیت کی معراج پہ پہنچا دیا، اور یہ پچھتائیں گے. اور اگر یہ اور بڑی غلطی کریں گے تو یہ ہاتھ مل کے روئیں گے کہ انہوں نے کیا غلطی کی. یہ تینوں بندے آج دیکھیں نا، پیپلز پارٹی ان کو لینے کے لیے کسی جگہ ریسپشن میں تیار نہیں ہے. اور اس ملک میں جو معاملات اور حالات جا رہے ہیں اس میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کی سیاست کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا.
سر اس فیصلہ وقت حق میں ہو یا مخالف تو ہو، شیخ رشید صاحب کل دونوں سرپرائز صورتوں کی میں بھی بات ہو فیصلہ رہی ہے، عمران خان کے حق میں ہے۔ شیخ صاحب سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے یا حکومت کو پہنچ رہا ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا نقصان برداشت کرنا چاہیے اس وقت عمران خان صاحب کو؟ ریاست ایک جغرافیے کا نام ہے اور سیاست، حکومت ایک وہ سیاست کا کہہ رہے ہیں آپ نے، ریاست سیاست اور دیکھیں، حکومت۔ سیاست جو ہے عمران خان کی سیاست بہتر ہوئی ہے ان بے وقوفوں سے، اور حکومت پہلے ہم کافی دباؤ میں تھے، کافی ہمارے پر کرٹیسزم تھا، اور اب وہ لوگ جن کو ہم نے مہنگائی جن کو ملی، جن کو ہمارے وقت میں وہ باتیں نہیں ملی جو ہم نے ان سے کمٹمنٹ کی تھی، وہ ان 3 شیروں کو جب دیکھتے ہیں جو ٹی وی پہ آ کے آج ایک ہو گئے ہیں عمران خان کو اتارنے کے لیے، وہ ان کا فیصلہ عمران خان کے حق میں ہوتا ہے۔ اچھا شیخ صاحب، کل جب پی ٹی آئی کا یہ جلسہ ہوگا تو کوئی اتحادی بھی اسٹیج پہ نمودار ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں ارشد شریف صاحب، میں چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ نے 2 دن پہلے کہا تھا نا شیخ صاحب کہ آج سے اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی، تو مس تو ہو گئی اچھی ہوگی۔ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، ابھی بڑے دن ہیں نا، 7 دن پڑے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کل عمران خان کا تاریخی جلسہ ہوگا، 28 تاریخ کو شاید ریزولوشن آ جائے عدم اعتماد کا، اس میں 7 دن ہوتے ہیں، اب اسپیکر 3 کو اس کی ووٹنگ کرتا ہے یا 4 کو کرتا ہے، 3 دن کے بعد اور 7 دن کے اندر 4 تاریخ تک اس نے ووٹنگ کرنی ہے۔ سر یہ اس کو اچھی خبر سمجھ رہے ہیں سر، عمران خان کے ساتھ آئیں گے۔ اچھا شیخ رشید صاحب، بطور وزیر داخلہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے، مسجدوں میں اکثر جو ہے نامعلوم افراد لوٹے اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے آپ کیا اقدامات لیے ہیں آپ نے 3.5 سال میں بطور وزیر داخلہ؟ بھائی یہ باہر کے جنگلے کے پیچھے تالے لگائے جائیں، ان کو لوٹوں کو رکھ کے۔ ٹھیک ہے، تو لوٹوں کو ریکور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں لوٹوں کا لفظ تو سخت ہے، ابھی میرا خیال ہے ضمیر فروش ایک پارلیمانی لوٹا جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا انتخابی نشان بھی ہے، سو ابھی نہیں کہنا چاہیے ان کو، اگر یہ ووٹوں کی ضرورت ہے سو ابھی ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ ہم سے خفا لوگ ہیں، خفا لوگ واپس آئیں تو ان کی ضرورت ہے، لے لینا چاہیے۔ شیخ صاحب وہ جو بولا گھر سے آ جائے شام کو تو بولا نہیں گا۔ ووٹ تک لوٹے ٹھیک ہے، جی سر، ووٹ تک میں نے کہا لوٹے ٹھیک ہے۔ صابر شاکر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ان کو بھی تکلیف ہوگی حلقوں میں شیخ صاحب جو اچھی خبر کی آپ بات کر رہے ہیں سر، یہ اتحادیوں کی طرف سے بھی کوئی اچھی خبر متوقع ہے؟ کیونکہ ابھی تک وہ خبر نہیں آ رہی وہاں سے جس کی آپ کے کانوں کو سننے کی جو ہے وہ خواہش ہے۔ میری خواہش بھی ہے، اور اتحادی سمجھدار لوگ ہیں، یہ آخری دن بعد 2 یا 1 کو یا پہلی کے بعد ہی فیصلہ کریں گے، اور یہ جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر فیصلہ کریں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ آپ کا تجزیہ یہ تو کہہ رہا ہے شیخ صاحب کہ اب عدم اعتماد تو آنی ہے، ظاہر ہے کامیاب یا ناکام، ایسا کوئی منظرنامہ تو اب نہیں بن سکتا نا آپ کے خیال میں کہ جس کے نتیجے میں عدم اعتماد ہی نہ ہے، وہ تو اب اس مرحلے سے آگے گزر گیا، ایسے ہی ہے؟ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ عدم اعتماد آنی ہے، اور جس دن ریزولوشن ذرا غور سے، جس دن ریزولوشن پیش ہوتا ہے اس کے 3 دن کے بعد اور 7 دن کے اندر اندر وہ ریزولوشن والا دن کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ اگر یہ 28 تاریخ کو پیش ہو رہا ہے تو 28 تاریخ کی ڈیٹ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگی، اگلا دن پہلا دن 7 دن لگا لیں تو یہ 4 بنتی ہے یا 3 بنتی ہے، سوموار بنتا ہے یا اتوار۔ اس وقت جو ہے سارا میدان وفاق میں ہوگا شیخ صاحب، یا کوئی پنجاب کی طرف سے بھی کوئی متوقع ہے؟ کوئی یہ جوڈو کراٹے اسلام آباد نہیں ہوتی۔ اچھا، ابھی پنجاب میں کوئی نہیں، وہاں سے کوئی خبر یا کوئی استعفیٰ یا کوئی تبدیلی؟ مسئلہ جو ہے صاف ہے، شفاف ہے، کیونکہ پنجاب بڑا پنجاب پہ بڑی ایک پھنسی ہوئی ہے نا، گوٹ پھنسی ہوئی ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی، اس لیے پوچھا۔ ابھی تو دیکھیں مین لڑائی ہے، مین سیاسی فیصلہ ہے، سو اس میں ابھی صوبوں کا کوئی مسئلہ نہیں چل رہا، ابھی تو عدم اعتماد آئی ہے وزیر اعظم کے خلاف، نہ اسپیکر کے خلاف ہے نہ کسی اور کے خلاف ہے۔ شیخ صاحب آج جو فیصلہ 4 تاریخ کو ووٹنگ سے ہو جائے گا۔ شیخ صاحب آج جو گورنمنٹ کی کمیٹی گئی کاف لیگ سے ملنے، تو اس میں میری اطلاع کے مطابق ان کو یہ کہا گیا کہ آپ فیصلہ کر لیں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے یا اپوزیشن کو سپورٹ کرنا ہے، آپ اپنا فیصلے سے جلدی آگاہ کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تاکہ ہم اس کے اکارڈنگلی پھر سوچیں۔ لیکن کاف لیگ نے کہا کہ فی الحال ہمیں جلدی نہیں ہے فیصلہ کرنا، ہمیں کوئی فیصلے سے آگاہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جلدی، اگر ان کو میں کاف لیگ پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، خفا ہو جاتے ہیں۔ ہاں پچھلی دفعہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا تھا شیخ صاحب پوری 172 تسلی سے فیصلہ کریں اور ووٹ والے دن تک فیصلہ کریں، یہ ان کا رائٹ ہے۔
سر آپ نے کہا تھا 172 سے زیادہ نمبر ہے ہمارے پاس، تو آج بھی آپ اس بیان پہ قائم ہے نا کہ 172 سے بہت زیادہ نمبر ہے گورنمنٹ کے پاس؟ کیا کہا ہے آپ نے کہا تھا 172 نہیں، اس سے زیادہ نمبرز ہیں گورنمنٹ کے پاس، تو وہ آج بھی آپ کا بیان یہی ہے نا؟ کس کا؟ میرا یہ بیان ہے کہ عمران خان جیتنے جا رہا ہے تحریک عدم اعتماد ناکام ہو اور جائے گی۔ 172 انہوں نے لانے ہیں، ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہے، وہ اپنے 172 بندے لے کر آئیں، تو شیخ ہم صاحب نے نہیں لانے۔ ہمارا بندہ جو ہے وہ گھر پہ جو ہے سگار پیے گا۔ یعنی آپ کو یقین ہے کہ عدم اعتماد ناکام ہوگی پھر؟ ظاہر ہے انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا بھی ہے، میرا یقین بھی ہے، تجزیہ بھی اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عمران خان اس بحران سے نکلے۔ یہ آخری شیخ بات صاحب- صابر بھائی سے لیں۔ شیخ صاحب تحریک عدم اعتماد صرف ایک صورت میں ناکام ہو سکتی ہے کہ آپ 172 نمبر اپنے پاس جمع کر لیں، تو ویسے ہی ناکام ہو جائے گی۔ تو ایسا کوئی ہے چانس کہ کوئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس؟ ہمیں تو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی صابر شاکر صاحب، جن کو ضرورت ہے وہ جمع کریں، جنہوں نے کبھی میریٹ میں ٹھہراتے ہیں، کبھی سندھ ہاؤس میں ٹھہراتے ہیں، کبھی F8 میں ٹھہراتے ہیں۔ یہ 172 بندے وہ لے کر آئیں، اور ہمارے بندے وہی ہیں جو اپنے گھروں میں رہیں۔ شیخ صاحب خان صاحب اگر آج ایک میٹنگ کال کرتے ہیں اس میں آ جائیں، اگر 172 نمبر آپ دکھا دیں، وہ ختم کوش ہو جائے گی ساری۔ بڑا effectively مر جائے گی کام ان کا وہ بھی ہم کریں۔ سر سیاسی انیشیٹو لے، ختم کریں یہ سارا پولیٹیکل۔ نہیں، میری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں کس درد سری میں ڈال رہے ہیں، آپ ہمیں کس امتحان میں ڈال رہے ہیں؟ جنہوں نے عدم اعتماد دی ہے وہی سر آپ نے ابھی کل تو ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا 176، آپ کو کسی نے کہا نہیں تھا، آپ نے کہا ہم خود لیں گے یار، ایسی کی تیسی اپوزیشن کی بات۔ ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن وہ بھی آپ باؤنڈ نہیں تھے نا کرنے کو، آپ نے کیا، اتنے کانفیڈنٹ آپ نے کر دیا۔ نہیں سر شیخ صاحب اس میں کوئی شبہ نہیں، ووٹ عدم اعتماد کا ووٹ اور عدم اعتماد کا مختلف ہوتا ہے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو یا ان کے اتحادی، آپ بھی اتحادی ہیں، ان سب کو اپنی سٹرینتھ شو کرنی چاہیے پولیٹیکلی کہ یہ ہیں ہمارے ساتھ اور یہ تحریک اعتماد اڑ گئی۔ یہ سٹیپ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ کیونکہ کوئی گڑبڑ ہے؟ دیکھیں ابھی تو سیاست میں پل پل کی لڑائی جاری ہوتی ہے، اور سیاست جو ہے وہ آخری بال تک عمران خان ان کے ساتھ لڑے گا اور جیتے گا۔ اب آپ نئے صابر شاکر صاحب کٹا کھولنے لگے ہیں کہ یہ 172 بھی ہم لے کے اکٹھے کریں، پہلے وہ تو لائیں نا۔ ان میں سے ابھی کتنے لوگ ہیں جو نہیں آنا چاہیں گے؟ بٹ شیخ صاحب یہ جو میچ تب آخری اوور تک جاتے، گھنٹے تک جاتے جب میچ پھنسا ہو، تو میچ پھنسا ہوا ہے نا اس وقت، پھر اس کا مطلب آف کورس اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میچ دونوں طرف پھنسا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ جیت رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں، تو میچ تو پھنسا ہی ہوا ہے نا۔ یہ آپ اتنا سارا 1 گھنٹے کا میرا جو انٹرویو کر رہے ہیں، میچ پھنسا ہوا ہے تو کر رہے ہیں نا۔ اگر میچ کلیئر ہو تو آپ 1-2 سوال کریں اور میری جان بخشی کر دیں کہ ٹھیک ہے بھی اب آپ جا سکتے ہیں۔ چلیں ایک سوال کا جواب دے دیں، پوز کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو مارکیٹ بھی کر رہے ہیں کہ جناب میں اگلا وزیر اعظم پاکستان بنوں گا، تو کیا ایک تو بتائیں کیا شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کے کینڈیڈیٹ آپ تک بھی اطلاعات آئی ہیں بطور وزیر داخلہ، اور ان کا یہ جو ٹی ٹی کا مقدمہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، خواب جو ہوتے ہیں یہ اندھے خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سازشوں سے، این آر او سے اور ڈیلے ٹیکٹک استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مقصود چپڑاسی اور مسرور چپڑاسی کی بل بوتے پر سیاست کرنے والے انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور یہ خواب ہی دیکھتے رہیں گے، ان کی اچکنے نیکروں میں بدل جائیں گے۔ شیخ صاحب اگر آپ نے بھی کرکٹ میچ کا ذکر کیا، میچ پھنسا، میں کوئی کرکٹ کا پلیئر نہیں ہوں بھائی سب میں جو سوال پوچھوں گا تو کرکٹ اینی سمجھ آندی ہوئی عباسی صاحب، کیوں؟ میرا مطلب ہے جب پلیئر ہی نہیں تھے میرے کو کرکٹ کا کیا پوچھتے؟ سر ہاکی کا کپتان تاڑا کرکٹر، تسی کیا میچ پھنسیا ہے؟ اگر میچ پھنسا ہوا تو ایسے پہ امپائر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے سر، ایک آدھا فیصلہ ایک سائیڈ کے اوپر دوسری سائیڈ کے اوپر آپ کو پتا وہ پورے میچ کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ عباسی صاحب انشاءاللہ تعالی اللہ میرے کو منظور ہوا تو انصاف پہ مبنی فیصلہ ہوگا، قوم کے جذبات پہ فیصلہ ہوگا، جوش، بلبلے، ہمت، دبدبے، تنتنے، جرت اور عمران خان کی سلام پہ، عمران خان کے انڈیپینڈنٹ پالیسی اور غیرت مند پالیسی پر ساری دنیا سوچے گی۔
اور عمران خان جیتے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر خدا نخواستہ ہارے گا پھر بھی اس کے ساتھ ہے. اسے کرکٹنگ ٹرم میں کہتے ہیں ویل لیفٹ. اتنی کرکٹ آتی ہے ویسے آپ کو شیخ صاحب, آتی ہے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرکٹ؟ عباسی صاحب میرے شہردار ہیں نا, ان کو تو میں ویل لیفٹ کر سکتا ہوں نا, صابر شاکر کو نہ کروں یا وہ دوسروں کو نہ کروں تو اور بات ہے. چلے ارشد شریف کو تو نہیں ویل لیفٹ کی نا, اس کو تو میں نے جواب دیے ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بریک لے عباسی صاحب سے آغاز کرتے ہیں. جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے بعد. پھر کاشف صاحب, کل 27 کا جلسہ, عمران خان صاحب کیا اچیو کر کے بہت خوش ہوں گے؟ ایک بڑا کراؤڈ آ جائے ٹھیک ہے, پھر اس سے وہ کیا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کل کے جلسے جو اتنا فوکس کر؟ آئی تھنک اگر وہ ملین نہ بھی ہو, اگر اتنا سائزیبل جلسہ ہو, آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے 2011 کا جلسہ کیا نظر پاکستان, تو اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پاپولیرٹی ہے, خان ہیز ارائیوڈ. ٹھیک, آج کل بھی اگر وہ جلسہ ایک بڑا سائزیبل جلسہ انہوں نے کیا, تو وہ جو مقبولیت کے اوپر کوسچن مارکس ہیں, کم از کم تحریک انصاف, دیکھیں اپوزیشن ہمیشہ بلدیاتی الیکشنز کو کوٹ کرتی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے ان کو سارے ہرایا, مقبولیت کا وہ کچھ عرصے کے لیے پی ٹی آئی کو یہ اگر وہ سروائیو کر بھی گئے, اگر کر گئے, اور یہ جب بھی بات ہوگی تو وہ اس جلسے کو کوٹ کر کے کہیں گے ہماری پبلک اسٹرینتھ دیکھیں آپ کے, ہمارے لوگ اب بھی ادھر ہی ہیں, چارجڈ ہیں اور جلسوں میں آتے ہیں. کل کا میدان کا جلسہ اگلے ہفتے کے ایوان کی کاروائی پہ کتنا اثر ڈالے گا آپ کے خیال میں؟ بہت بڑا جلسہ ہو گیا تو کتنا فرق پڑ جائے گا عمران خان صاحب کی فیور میں؟ میرا خیال ہے اس یہ جو پاپولیرٹی ویو ہے نا, پولیٹیشین بن کے سوچیں. بہت سے پولیٹیشین ایسے تھے جو فینس سیٹنگ کر رہے تھے, جو کھڑے تھے کہ اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے. ان میں سے ایک کے حلقے میں آج کا جلسہ بھی ہوا ہے, جن کے بارے میں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ یہ شاید تحریک انصاف چھوڑ کے دوسری طرف چلے جائیں گے. کیا یہ جلسہ ان کا ویو بدل سکتا ہے؟ بالکل بدلنا چاہیے. بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے نا آپ کی پاپولیرٹی, حکومت کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے اپنی بارگیننگ پاور کے ساتھ. آئی ایم شیور ریاض فتیانہ جب اس جلسے کو دیکھیں, بے شک وہ ڈیسائیڈ کریں, لیکن ایک دفعہ وہ سوچیں گے ضرور کہ اگر عمران خان کے کہنے پر اتنے لوگ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب تحریک انصاف آج بھی ایک مقبول جماعت ہے. سو یہ جو فینس سیٹرز ہوتے ہیں ان کا فیصلہ آسان ہو جاتا ہے اگر یہاں پہ جلسے میں لوگ نہ آ رہے ہوتے. تو بہت سے لوگ جو سوچ رہے تھے, کچھ نے تو اپنے آپ کو دکھا دیا, کچھ نے اپنے آپ کو بھی نہیں دکھایا. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وقت آنے پر فلرٹنگ کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ, اگر یہ کر دیں وہ کر دیں. اس نے آخر میں اپنی اگلا الیکشن دیکھنا اور اپنی اگلی سیٹ دیکھنی. اگر اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میری اگلی سیٹ اس کے ساتھ ہے, میرا اگلا الیکشن اس پارٹی کے ساتھ ہے, تحریک انصاف کے ساتھ, اور اس کو دیکھ کر اگر وہ فیصلہ کر سکتا ہے تو یہ فیصلہ کرے گا. آپ کے تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے کل کے کل دیکھتے ہیں, تجزیہ کر لیں گے, لوگ جمع کر لیں گے. نہیں اتنا تاریخی کہ لوگ کہیں کہ یار یہ شاید پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے, یعنی اتنا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر لاکھ سوا لاکھ آدمی اگر آ جاتا ہے, اس کی وجہ کہ اسلام آباد پنڈی ڈویژن موسٹلی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, خیبر پختونخوا سے آئیں گے. تو اگر 50-60 ہزار بھی آ گیا تو وہ کہیں گے لاکھوں کا جلسہ, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی مشکل کام نہیں, جلسہ تو ہو جائے گا, لیکن بہت زیادہ مقبولیت بھی بعض اوقات انسان کو گلے پڑ جاتی ہے, نقصان پہنچا دیتی ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے کہ بہت زیادہ مقبولیت. جلسہ تو ہے ہی مقبولیت دکھانے کے لیے. اس میں ایک چیز پہ بہت فرق پڑے گا, اس کا 31 مارچ پہ اس کا بلدیاتی الیکشن جو کے پی کا ہے, وہ ایک بار بھی ہے. بار مطلب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا واقعی موبلائز ہو گیا سپورٹر, کیونکہ پچھلے الیکشن کا نتیجہ کوئی تحریک انصاف کے اتنے حق میں نہیں گیا, اور اس کو مثال بنا کے اپوزیشن کہہ رہی ہے دیکھیں وہ اپنے گھر میں. میرا اپنا ایک ہے خیال بھی ہے تھوڑا سا, کیا سکس سینس کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ ہو جائے گا اس دوران کہ ہو سکتا ہے ووٹنگ نہ ہو, تحریک اعتمادی نہ ہو. تحریک اعتمادی اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے, کیا ہوگا تو یہ نہیں ہو. بڑی انلائکلی بات ہے جی. میں آپ کو بات دوں, 2 دن پہلے میری اپوزیشن کے ایک بڑے لیڈر سے بات, 1 منٹ, انہوں نے کہا یہاں سے پیچھے ہٹنے کا راستہ اپوزیشن کے پاس نہیں ہے, جیتے یا ہارے لڑائی ہوگی. کس نوعیت کا صابر صاحب؟ اس میں یہ کہ کاف لیگ نے آج ان کو کہا ہے گورنمنٹ کو کہ جناب سی ایم شپ آپ دے رہے ہیں کہ نہیں. صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بھگتا لیں تو اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم چاہتے ہیں پہلے آپ اناؤنس کریں, شیورٹی دیں, تو اس کے بعد ہم بھی اپنا فیصلہ جلدی اناؤنس کر دیں گے. یہ آج پیغام واپس پہنچ گیا ہے پرائم منسٹر تک, پہنچ جائے گا. اس پہ انکار ہے باس, ٹھیک ہے. اب اس وزیر اعظم صاحب کی طرف کاف لیگ کو وزیر اعلیٰ وزارت اعلیٰ نہیں ملے گی, چاہے اس کی پرائس پے کرنی پڑے. نہ نون لیگ دے گی نہ پی ٹی آئی. میرا اپنا خیال ہے کہ یعنی اگر ارلی الیکشن کا وعدہ مل جائے اپوزیشن کو, 50 سے کوئی استعفیٰ آ جائے تو شاید اپوزیشن پیچھے ہٹ جائے گی. اگر کاف لیگ کو یہ سی ایم شپ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے,
اور دوسرا ایک اور کارڈ بھی ہے، وہ ہے چودھری نثار علی خان. کل اگر چودھری نثار علی خان وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیتے تو اس سے ہیں کیا ہوگا؟ اس سے پنجاب کی ساری صورتحال تبدیل ہو جائے پر گی. ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جا رہا جلسے میں، نہ ہی کوئی میرا پلان ہے. یہ سرپرائز، یہ ٹرمپ کارڈ تو نہیں آخر تک کوئی پتہ نہیں. دونوں کوشش کر رہے نثار ہیں. صاحب کے اسٹیج پہ آنے سے 5 دن بعد کی عدم اعتماد پہ کیا فرق پڑے گا؟ کافی فرق پڑ سکتا ہے. کس طرح؟ آئی ول بی سرپرائز. میرا خیال ہے کہ نون لیگ کا ایک گروپ ان کے ساتھ آ سکتا ہے. اس وقت اس قریب آ کے نون لیگ جو ہے چودھری نثار صاحب کے ساتھ جا سکے، ایک گروپ جا سکتا ہے. جو لوگ پچھلے 3 سال میں نہیں ٹوٹے وہ چودھری نثار سے نہیں. اور الیکشن جب اتنے قریب ہے تو اس وقت وہ یہ رسک کیوں لیں گے پولیٹیکل اس پہ؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں، کیا ہے. دیکھیں چودھری نثار صاحب کو تو آپ اپنا سیاسی فیصلہ کرنا ہے نا. چودھری نثار صاحب یہ فلرٹنگ اس لیے خبریں کئی دفعہ لگوائی جاتی ہیں تاکہ جو پارٹی جس کو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہی ان سے رابطہ کرے کہ سر آ جائیں، آپ ادھر نہ جائیں. وہ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی، انکار ہی ہے. مریم نواز آزاد تو کہیں بھی جا سکتا ہے. آزاد کہیں بھی ہے. آزاد منشاد ارشد صاحب کی چودھری نثار فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اس وقت؟ چودھری نثار فیکٹر تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر اوپنلی چودھری نثار پرانے دوست بھی ہیں ایچ ایس این کالج سے، عمران خان صاحب کے، خان صاحب نے بلکہ صابر شاکر صاحب نے یہ خبر دی تھی جب ملاقات ہوئی کہ چودھری نثار سے ملاقات ہوئی ہے. حالانکہ ڈینائلز آتے رہے. ایک ملاقات غالباً بنی گالہ میں 2 ہفتے پہلے کی بھی اطلاعات تھیں. اب اس کی کنفرمیشن ہے یا کسی اور ملاقات کی کنفرمیشن ہے. ملاقاتیں ہوئی ہیں چودھری نثار کے ساتھ ایک سیگمنٹ نون لیگ کا، کیونکہ جو نون لیگ کا اس وقت حال ہونے جا رہا ہے خاص طور پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اور جو کچھ، تو اس کے بعد آبویسلی نون لیگ والے بھی کچھ دیکھیں گے کہ جناب ہمیں اگر چودھری نثار کی صورت میں ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ مل رہی ہے اور ہمیں رول پاور میں آگے پرومس ہو رہا ہے چودھری نثار کی چھتری کے نیچے، تو وہ یقیناً اس آفر کو کنسیڈر کریں گے، ٹائم کے اوپر کنسیڈر کریں گے اور اس بس کو وہ چھوڑنا نہیں چاہیں گے. دوسرا آپ نے کاشف نے بات کی کے پی کے میں لوکل باڈیز الیکشن 31 مارچ کے، جس طرح عمران خان صاحب نے اس وقت عوام کو موبلائز کیا ہے اور اگر وہاں سے جو ریئیکشن آنا ہے 31 کا، اگر جو ریزلٹس آنے ہیں، اگر پوری موبلائزیشن پی ٹی آئی اسی طرح سے کرتی ہے جس طرح 27 کے جلسے کے لیے کی ہے خیبر پختونخوا میں فوکس، تو آپ رزلٹ سے زیادہ سرپرائز مت ہوئیے گا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی اس دفعہ 31 مارچ کو لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کافی بہتر اپنی کارکردگی دکھائے گی اور جیتتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. ہمارے بیورو چیف ہیں پشاور کے زیاد صاحب، ان سے ہم نے کل پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو ٹرینڈ اس وقت لگ رہا ہے اور کام بھی کر رہی ہے پی ٹی آئی اس پہ، پی ٹی آئی اس میں آپ کو کافی بہتر کارکردگی دکھاتی ہے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں نیریٹو اتنا شفٹ ہو گیا کہ وہ مہنگائی، قیمتیں بڑھنا 1.5 ہفتے سے یہ تو مہنگائی، آپ مجھے یہ ڈسکورس بتائیں کہ اس دور میں مہنگائی نہیں رہی ہے. آپ 1960 سے لے کے 1970 میں آ جائیں، 80 کی دہائی 90، 4 روپے سے ڈالر ہر دور میں بڑھتا رہا ہے اور یہاں تک آیا. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ نے مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، اسحاق ڈار والے فارمولے سے کہ ڈالر آپ نے اس میں پھینکتے جانے اور اس سے آپ نے مینٹین کرنا ہے اور پھر آپ نے آرگومنٹ دینا ہے کہ دیکھیں جناب ہم نے وہ تو جب شہباز صاحب بول چکے ہیں، انہوں نے کہا اگر ہم آئیں گے، ایکچولی بائی دی وے اپنے جو انٹرویوز دے رہے ہیں کس طرح کریں گے، وہ کہتے ہیں بڑھائیں گے مارکیٹ میں ڈالر پھینک کے نا. انہوں نے یہ بھی کہا ماضی میں یہی فارمولا کرتے ہیں، اس میں سے کچھ پیٹرول کی پرائس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بڑھانی پڑے گی. کچھ نہیں کر سکتے، بڑھانی پڑے گی پیٹرول کی پرائس ہمارے کنٹرول میں نہیں. وہ ایڈمیٹڈ ٹیلی ویژن. ڈالر کیسے کنٹرول ماضی میں کیسے کیا تھا. ایک سیکنڈ، نون لیگ سے اگر بات کریں، وہ کہتا ہے اگر اگلا بجٹ ہم نے دیا اور ہم نے 6 مہینے حکومت چلائی، ہم اور عمران خان الیکشن میں اکٹھے کھڑے ہوں گے. سر وہ بھی ہمیں بھی وہی گالی پڑے گی کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی پتا ہے اتنا آسان کام نہیں ہے. اگر ایک چیز ایڈمٹ کی ہے، بہت سی چیزیں آئی ایم ایف سے ایگری کرنا پڑے گا. بجلی اور گیس کی قیمتیں آپ سے آئی ایم ایف بڑھاتی ہے، اس کا ایک ریویو پینڈنگ ہے، اس کے ساتھ نیگوشیٹ یہ زبیر صاحب سے نہ پوچھ لیں ہمارے ساتھ فون پہ. السلام علیکم زبیر صاحب. جی زبیر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. چلیں، اس وقت آپ اس میں ہوں گے، لانگ مارچ میں ہوں گے، تو جتنی ہمارا آپ سے رابطہ جتنی دیر آپ سے کوئکلی باتیں پوچھ لیں. تو خان صاحب کی حکومت تو آپ کہتے ہیں کہ جی فیل ہو گئی، ان سے اکانومی بھی نہیں چل رہی، قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، غریب مر گیا. سو آپ جب تحریک عدم اعتماد کے بعد جب کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں، حکومت بنا لیں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے سر؟ کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے اسٹیج بائی اسٹیج اگر دیکھیں گے، پہلے تو ہدف ہے نو کانفیڈنس موشن کو سکسیسفل بنانا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتی ہیں نا کہ ہم کیا کریں گے، وہ جو مینڈیٹ ہوتا ہے نا، جو جس طرح خان صاحب لے کے آئے تھے یا ان کو دکھوایا گیا تھا، تو وہ 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے. اس میں آپ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھاتے ہیں سر ایکشنیبل سٹیپس پہ آ جاتے ہیں. معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہی پہلے 3-4 اقدام کیا ہوں گے؟ ڈالر کی پرائس، پیٹرول کی پرائس،
बिजली की कीमतें, यही है ना बड़े बड़े चैलेंजेस। जी, सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करना होता है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तानी नहीं, ना सिर्फ बाहर के बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, ग्लोबल फंड्स हैं, जो पाकिस्तान में जिनको कॉन्फिडेंस हो कि ये ऐसी हुकूमत आई है जो दूरस्थ फैसले करेगी और ऐसे फैसले करेगी जिससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट है पाकिस्तान का और बिजनेसमैन का और पाकिस्तानी अवाम का। तो जब पहले तो बात होती है कि आप क्या इकदाम उठाते हैं, तो बिजली एक दिन अनाउंस करने से तो नहीं कम हो जाएगी, जब महंगाई एक दिन अनाउंस कर, लेकिन इतना हमें पता है कि जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है जिससे आप इंश्योर करते हैं कि जी जो भी आपके शॉर्टेजेस हैं, जैसे आप चीनी की कीमत ले ली, जब सितंबर 2018 में फैसला किया था ईसीसी ने 10 लाख टन एक्सपोर्ट करने का, हमने आज तक मांग के थक गए कि आप हमें मिनट्स बता दें ईसीसी के जिसकी बुनियाद पर आपने फैसला किया था एक्सपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट किया गलत, उसकी वजह से। तो सर अभी क्या करेंगे सर, क्योंकि ये तो गलत कर दिया ना, तहरीक इंसाफ ने गलत कर दिया, इकोनॉमी उनसे नहीं चल रही, वापस आके एक्शनेबल 2-3 लोगों को बताए ना रिलीफ देने के लिए, क्या बड़े इकदाम करेंगे, क्योंकि वो तो रिलीफ की तरफ देख रहे हैं ना, आपके रिलीफ की तरफ देख रहे हैं ना। पहली बात ये होती है जब आप फैसला साजी करते हैं सबसे पहले। दूसरी बात ये होती है कि 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से कीमतें ऊपर जाती हैं। कीमतें ऊपर क्यों जाती हैं? जब का आपका फिस्कल इम्बैलेंस होता है, जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी सही नहीं होती। आपने पहले साल मिसाल के तौर पर पीटीए ने आके डबल कर दिया था इंटरेस्ट रेट, 35% आपने डिवैल्यूएशन कर दिया था, तो उससे महंगाई तो होगी ना। अगर आप उसको कंट्रोल करेंगे डॉलर को, अगर आप मैनेज करेंगे इस तरह से कि जब आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है, पहली बात ये होती है कि जैसे आप कहते हैं जॉब क्रिएशन कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट आएगी तो जॉब क्रिएशन होगी। तो इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी? डॉलर की कीमत, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, तो डॉलर की कीमत नीचे आएगी नून लीग की हुकूमत में, बिजली पेट्रोल की कीमत मजीद स्लैश होगी, बिजली गैस की कीमतें कम होंगी इलेक्शन फेज में। सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ, $96 अ बैरल था जब पीएमएल की हुकूमत थी और $70 था पेट्रोल की कीमत यहाँ फी लीटर। जब $96 पाकिस्तान में था इमरान खान की हुकूमत में तो 150 था। उसका फर्क क्यों था? फर्क इसलिए था कि आप सस्ता कर देंगे, सस्ता करेंगे ना, सस्ता 100 रुपए पे कर दें, रिलीफ देंगे, रिलीफ नहीं रिलीफ नहीं, प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड रिलीफ, देयर इज नो सच थिंग। अगर रिलीफ दे के कामयाबी होती तो कोई भी दुनिया का हुकूमत ये कर सकती थी कि जी पेट्रोल की कीमतें कम कर दें। आप पहले एक ऐसा क्लाइमेट क्रिएट करते हैं, आप ये कह रही हैं या आपके लोग ये खबर कर रहे हैं कि जी आप अनाउंस कर देंगे कि बिजली की कीमत कम हो जाएगी या पेट्रोल की कीमत। सर ये आप लोग अपने जलसों में, अपनी प्रेसेस में ये वादे कर रहे हैं, करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, करके दिखाएंगे। पहले भी करके दिखाया था जब हमने किया था, मैं आपको बता देता हूँ। सर महंगाई मुकाओ मार्च है, तो इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं ना आपसे रिलीफ वाले। बिल्कुल आप पूछे, 10 दफा पूछे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जब हम आए थे तो इन्फ्लेशन रेट कहाँ था? 14-15% था 2013 में। जब हम गए थे तो कितना था? 3%। और क्या बात कर रहे हैं सर? 5% तकरीबन 4 साल रहा था। 3% 4 साल। जी जुबैर साहब ये बताएं, एक मिनट, शहबाज साहब खुद कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल फिनोमेना है, सस्ता नहीं हो सकता। शाहिद खान साहब कह रहे हैं कि ये जो रिलीफ दिया है गले पड़ जाएगा, कैसे कम करेंगे फिर? देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना, जो आपके समझ में है, जैसे आप घर चलाते हैं ना, घर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप फैसला साजी सही करते हैं कि आपकी इनकम कितनी है और आपके अखराजात कितने। पिछले 4 साल में जो तबाही सबसे ज्यादा की है खान साहब ने, अगर आप उसको आप इतने टेक्निकल अल्फाज में मैं यूज कर सकूं, फिस्कल डेफिसिट, जिसका मतलब है गैप आपके अखराजात में और आपकी इनकम में, तीनों साल 8% से ज्यादा रहा है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पहले साल तो 9% से ज्यादा था, कभी भी नहीं हुआ। 4-5% से बढ़ा के। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि कितना डिफरेंस होता है। अभी हम जहाँ छोड़ के गए थे फिस्कल डेफिसिट, जुबैर साहब आप बहुत ज्यादा टेक्निकल बात कर रहे हैं, मैं माफी चाहता हूँ। देखिए आपका जो व्यूअर है जो इस वक्त मोहम्मद जुबैर को सुन रहा है, उसको फिस्कल गैप, फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट का पता नहीं है। वो कहता है, आप कह रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई, वो कहता है मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, महंगाई बहुत हो गई। मुझे बताएं महंगाई कम कैसे होगी? 2-3-4 सूरतें जो महंगाई कम हो सकती है, या तो आप उसकी बिजली कम करेंगे, गैस कम करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे और आप डॉलर सस्ता करेंगे। जो आपने भी कहा कि डॉलर बहुत महंगा कर दिया, इतना डिवैल्यू, हमें डॉलर की वैल्यू बताएंगे, आप 150 पर लाएंगे या नहीं लाएंगे? बताएं। पेट्रोल हम सस्ता करेंगे, गैस हम बिजली सस्ती करेंगे, हम सिंपल बात है। काशिफ बाती, ये जो जितने भी चीजें हैं जो आप कह रहे हैं, अभी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो भी हुकूमत आएगी
وہ ایک بہت کم عرصے کے لیے ہوگی، اس میں دوررس اقدامات نہیں ہو سکتے. ہم چاہیں گے الیکشن میں، اور الیکشن میں مینڈیٹ لے کے آئیں گے اپنے اکنامک پروگرام کی بنیاد پر. اب 5 سال کا اکنامک پلان بنائیں گے جس کے اثرات پہلے 6 مہینے میں آنے شروع ہو جائیں گے. سلولی بٹ شیورلی بائی دا ٹائم وی ول اینڈ اور فرسٹ ایئر انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ ڈالر کی پرائز کہہ رہے ہیں یا آپ قیمتیں کہہ رہے ہیں، تو مطلب نون لیگ کا یہ فیصلہ ہے نا کہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو بس پھر 2-3 مہینے میں دوبارہ الیکشن میں چلا جانا ہے. میرا خیال ہے اسی کا سینس بنتا ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس مینڈیٹ عوام کا 5 سال کا ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے ہمارے اکنامک ریفارم ایجنڈے کے بیسس پر، ہمارے پاس ریکارڈ کے بیسس پر. یہ تو عمران خان نے ایک حالات ایسے ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن ہم کر کے عمران کو گھر بھیج دیں گے، بٹ دیٹ از دا بگننگ آف دا ٹیسٹ فار PML ایٹ لیسٹ اینڈ فار دی ادر اپوزیشن پارٹی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں اتنا شور ہو رہا ہے جی، میرا خیال ہے ٹھیک ہے صحیح. ہم نے بھی ذرا آگے وزیر اعظم کا نام بتا دیں آخری. سب سے پہلے آپ کو پوچھنا چاہیے جی، میں نے کہا سب سے پہلے یہ سوال پوچھنا چلے آپ سب سے آخر میں بتا دیں. شہباز شریف صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی بات شہباز شریف مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا. مریم نواز نے کہا تو محمد زبیر مریم نواز کے ساتھ میں یہاں ہوں کنٹینر میں، لیکن ان کے ساتھ حمزہ شہباز بھی ان سے بھی بات کروا دیں، ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. مریم صاحب اب پروگرام میں آ سکتی ہیں ہمارے؟ یہ آپ کے چینل والے یہاں آئے ہوئے، وہ 2-2, 3-3 منٹ 5-5 منٹ کے وہ دے رہے ہیں. ایئر بائی والوں کو کہتے کہ ان کو ابھی میں کروا دیتا ہوں. ایئر بائی والوں کو ہمارے چینل کے رپورٹر کو نہیں دیا انہوں نے ٹائم، آپ دلوا دیں ذرا، کوآرڈینیٹ کروا لیں. نہیں میں ابھی دلوا دیتا ہوں. بڑی نوازش. اپنا فون بھی پکڑا سکتے ہیں ویسے. سر اسی فون سے بات کرا دیں. صابر صاحب کہہ رہے ہیں چلیں ہیڈ لائنز بریک لیتے ہیں. بریک کراتے ہیں. ہیڈ لائنز ہوں گی، ہیڈ لائنز کے بعد آتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.